کہ کس طرح سے مسلمانوں کی مدینہ ہجرت سے پہلے ہی اسلام وہاں پر پہنچا، تو ہمیں معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقصد کے لیے صحابہ میں سے مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب کیا اور ان کے ذمے یہ بات ڈالی کہ وہ وہاں جا کر اسلام کی تعلیمات سکھائیں۔ پھر ہم نے پہلی اور دوسری بیعت عقبہ کے بارے میں بیان کیا تھا۔ اس کے بعد پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آنے والا عظیم واقعہ اور معجزہ یعنی سفر اسراء و معراج بیان کیا تھا۔ جیسا کہ لسنرز، میں آپ کو یہ بات بتا چکی ہوں کہ دوسری بیعت عقبہ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو مدینہ کی طرف ہجرت کا حکم دے دیا تھا، لیکن ہم نے وہیں روک دی تھی یہ بات، اور پہلے ہم اسراء و معراج کے واقعے کی طرف چلے گئے تھے۔ ہم ہجرت مدینہ کے بارے میں ڈسکس کریں گے، مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کیسے ہوئی۔ اس سلسلے میں زہری عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں قیام کے دوران مسلمانوں کو بتایا کہ مجھے تمہارا مقام ہجرت دکھایا گیا ہے کہ وہ شور زدہ علاقہ ہے، کھجوروں والا، دو کالی پتھریلی زمینوں کے درمیان۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بیان کیا تو بعض لوگوں نے مدینہ کی طرف ہجرت کی اور حبشہ کے بعض مہاجر بھی مدینہ چلے آئے۔ ابو موسیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا ہے کہ مجھے خواب آیا ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا ہے کہ میں مکہ چھوڑ کر کھجور والے علاقے میں ہجرت کر رہا ہوں، تو میرا خیال اس طرف گیا کہ وہ یمامہ ہے یا ہجر، پھر معلوم ہوا کہ وہ مدینہ ہے یعنی یثرب۔ تو لسنر، اس حکم کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں مسلمانوں کو ہجرت کا حکم دے دیا اور مسلمانوں کی مدینے کی طرف ہجرت شروع ہو گئی۔ لسنرز، آئیے جانتے ہیں کہ سب سے پہلے ہجرت کر کے کون سے صحابی مدینہ پہنچے اور پہلا مہاجر کون کہلایا۔ قریشی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے والے سب سے پہلے مہاجر ابو سلمہ عبداللہ مخزومی ہیں۔ ہجرت حبشہ سے واپسی کے بعد جب ان کو قریش نے اذیت پہنچائی تو انہوں نے دوبارہ حبشہ جانے کا عزم کیا۔ پھر ان کو معلوم ہوا کہ مدینے میں اسلامی بھائی موجود ہیں، تو اس نے مدینہ کی طرف ہجرت کا ارادہ کیا۔ ان کی یہ مدینہ کی طرف ہجرت بیعت عقبہ سے 1 سال پہلے کی ہے۔ اس کے بعد کون سے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم تھے جنہوں نے پہل ہجرت کی؟ اس کے بارے میں امام بخاری کی روایت ہے۔ امام بخاری برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ مہاجرین میں سب سے پہلے مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن عمر ہجرت کر کے آئے، بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ امام بخاری برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ مہاجرین میں سب سے پہلے مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن مکتوم آئے، پھر عمار اور بلال آئے، وہ لوگوں کو قرآن کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ پھر 20 صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی گروہ میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کر کے آئے، بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اسی طرح سے جب ہجرت کا حکم مل گیا تو بہت سے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے ہجرت کی۔ ابھی تک ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت نہیں کی تھی۔ ابن اسحاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی ہجرت کر جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ہجرت کے حکم کے انتظار میں تھے۔ مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سوائے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور کوئی نہ تھا، اور سوائے ان لوگوں کے جن کو روک دیا گیا تھا اور آزمائش میں ڈال دیا گیا تھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بکثرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہجرت کی اجازت طلب کیا کرتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، جلدی نہ کرو، ممکن ہے اللہ تعالیٰ آپ کا کوئی ساتھی سفر آپ کے لیے مہیا کر دے۔ یہ سن کر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امید کرتے کہ وہ ساتھی سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہوں گے۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ جب قریش کو معلوم ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاون و مددگار پیدا ہو چکے ہیں
اور دوسرے شہروں کے لوگ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بن چکے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم بھی ان کے پاس ہجرت کر کے جا رہے ہیں، تو وہ سب اکٹھے ہو کر محفوظ مقام قلعہ میں جمع ہو گئے۔ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا اندیشہ پیدا ہوا اور وہ سب دارالندوہ میں جمع ہوئے۔ یہ وہ مقام ہے کہ جب بھی ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی مشورہ کرنا ہوتا تو یہ لوگ دارالندوہ میں جمع ہو جاتے۔ کہا جاتا ہے اس موقع پر ابلیس مردود بھی عمدہ لباس زیب تن کر کے اور ایک معزز شیخ کے روپ میں ان قریش والوں کے پاس آ گیا اور دارالندوہ کے دروازے پر آ کھڑا ہوا۔ جب قریش والوں نے پوچھا کہ کون صاحب ہیں تو اس نے اپنے آپ کو نجدی شیخ کہہ کر بتایا اور کہا کہ آپ لوگ جس مقصد سے جمع ہوئے ہیں میں بھی ہو سکتا ہے اس میں کوئی عمدہ تجویز پیش کروں، اس لیے مجھے اندر آنے دیجیے۔ اس پر قریش نے اس کو بھی اندر بلا لیا۔ پھر ان سب نے مل کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پلان شروع کر دیے۔ کسی نے یہ رائے پیش کی کہ اس کو لوہے کی زنجیروں میں باندھ کر ایک مکان میں بند کر دو، وہ اپنی موت آپ مر جائے گا، نعوذ باللہ۔ کسی نے کوئی رائے دی اور کسی نے کچھ کہا، لیکن اس موقع پر ابو جہل نے جو تجویز پیش کی تھی اسی پر عمل کیا گیا۔ اس نے کہا میری رائے یہ ہے کہ ہم ہر قبیلے سے ایک ایک نوجوان منتخب کریں جو طاقتور ہو، پھر ہر ایک کے ہاتھ میں تیز تلوار دے دیں، پھر وہ سب ایک ہی ساتھ حملہ آور ہوں اور اس کو قتل کر دیں، نعوذ باللہ، اور یہ پتہ ہی نہ چل سکے کہ قاتل کون ہے۔ اس طرح سے ہم خون بہا ادا کر دیں گے اور بنی عبد مناف ساری قوم سے لڑ نہ سکیں گے اور خون بہا دینے پر راضی ہو جائیں گے۔ اسی بات پر سب کا اتفاق ہو گیا اور انہوں نے یہ کام تب کرنا تھا جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اپنے بستر میں سو رہے ہوں گے۔ چنانچہ جبرائیل علیہ السلام نے ان کی مکاری سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی ہوشیار اور خبردار کر دیا تاکہ جس بستر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سویا کرتے ہیں اس پر نہ سوئیں۔ یہ سب لوگ رات کی تاریکی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر جمع ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سونے کا انتظار کرنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جمع دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا کہ تم میرے بستر پر لیٹ کر چادر اپنے اوپر اوڑھ لو اور اطمینان سے سو جاؤ، تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ جب یہ سب کافر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر جمع تھے اس وقت ابو جہل بھی ان میں موجود تھا۔ اس نے اپنی تقریر شروع کر دی۔ اس نے کہا محمد کا گمان ہے کہ اگر تم اس کا دین قبول کر لو تو عرب و عجم کے بادشاہ بن جاؤ گے، پھر مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے اور تمہیں اردن جیسے باغات ملیں گے۔ اگر تم اسلام قبول نہ کرو گے تو تم ہلاک ہو جاؤ گے اور تم مرنے کے بعد زندہ کیے جاؤ گے اور تمہارے لیے آگ ہوگی جس میں تم جلتے رہو گے۔ ابھی ابو جہل یہ تنزیہ تقریر کر ہی رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے اور مٹھی میں مٹی لے کر وہاں آ گئے اور ان کے اوپر پھینکتے ہوئے کہا ہاں میں یہ کہتا ہوں اور تو ان میں سے ایک ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ تم بھی جہنمیوں کے ساتھ جہنم میں جاؤ گے۔ اس کے بعد آپ نے مٹھی بھر مٹی ان پر اللہ کے حکم سے پھینک دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ یاسین کی ابتدائی 9 آیتیں تلاوت کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کی آنکھوں پر ایسا پردہ ڈالا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ ہی نہ سکے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکل گئے۔ پھر وہ بستر پر جھانک کر دیکھنے لگے تو وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پایا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر اوڑھے سو رہے تھے۔ ان کے اس مکر کا ذکر قرآن میں سورۃ الانفال آیت 30 میں اللہ تعالیٰ اس طرح سے بیان کرتے ہیں۔ ترجمہ: اور جب کفار آپ کے خلاف مکر کر رہے تھے تاکہ آپ کو قید کر لیں یا قتل کر دیں یا نکال باہر کریں اور وہ داؤ چلا رہے تھے اور اللہ بھی داؤ چلا رہا تھا اور اللہ سب سے بہتر داؤ چلانے والا ہے۔ ہم بات کر رہے تھے قریش کی اس چال بازی کی جو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کی غرض سے ہجرت سے پہلے کی تھی، لیکن اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچا لیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے اور ان کے مکان کی ایک کھڑکی سے نکل کر دونوں نے یمن کا رخ کیا اور فجر سے پہلے پہلے
تقریباً 5 میل فاصلے پر واقع غار ثور میں جا پہنچے اور وہاں پناہ لے لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا سوائے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے گھر والوں کے اور کسی کو علم نہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت سے پہلے وہ تمام امانتیں جو ان کے پاس مکہ والوں نے رکھوائی تھیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیں تاکہ وہ لوگوں کو ان کی امانتیں واپس کر دیں۔ مکہ والے اپنا قیمتی سامان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بطور حفاظت اور امانت رکھوا دیا کرتے تھے۔ لسنرز، آئیے اب جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں کس طرح رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ غار ثور میں 3 دن قیام کیا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار ثور میں تھے تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ کو حکم دیا کہ جو بھی دن بھر کی باتیں لوگ کریں وہ غور سے سنو اور پھر ہمیں آ کر یہاں اطلاع دو۔ چنانچہ اسی پلان کے مطابق عبداللہ دن بھر قریش کے اندر رہتے، ان کی باتیں سنتے اور شام کو خبر غار ثور میں پہنچا دیتے۔ غار میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے داخل ہوئے۔ غار کو اچھی طرح سے چیک کیا کہ اندر کوئی سانپ یا درندہ تو نہیں، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر آنے دیا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غار کے تمام بلوں کو کپڑے سے بند کر دیا، صرف ایک بل باقی بچا تو اس کو اپنی ایڑی سے بند کر دیا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں سو گئے۔ اسی دوران ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں میں کسی چیز نے ڈس لیا، مگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہل نہ سکے تاکہ آپ کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ اپنے آپ کو بہت ضبط کیا، لیکن پھر بھی ان کے آنسو ٹپک پڑے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر گر پڑے، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاگ گئے اور پوچھا، کیا ہوا ابو بکر؟ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہوں، مجھے کسی چیز نے ڈس لیا ہے۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن ان کی اس جگہ لگایا جہاں ان کو کسی چیز نے ڈس لیا تھا۔ اس طرح سے تکلیف جاتی رہی۔ غار میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 رات چھپے رہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن بھر بکریاں چراتے اور رات کے وقت بکریوں کو لے کر ان کے پاس بہت ہی رازداری سے غار میں چلے جاتے۔ اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں پیٹ بھر کر دودھ پیتے۔ ادھر قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعاقب میں پیچھے نکلے اور غار ثور تک پہنچے، لیکن وہاں اللہ کے حکم سے مکڑی نے جالا بن دیا اور کبوتر نے انڈے دے دیے۔ یہ دیکھ کر وہ واپس ہو گئے۔ جب وہ غار کے اتنے قریب ہو گئے کہ اگر ان میں سے کوئی شخص بھی سر نیچے کرتا اور اپنا پاؤں دیکھتا تو ان کو بھی بہت ہی آسانی سے دیکھ لیتا۔ اس پر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر ہوئی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غم زدہ دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر، ایسے 2 آدمیوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہو؟ یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ قریش نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعاقب پر کافی بھاری انعام رکھا ہوا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ انعام میں 100 اونٹ رکھے گئے تھے۔ ان تعاقب کرنے والوں میں سے ایک شخص سراقہ نے انعام کی لالچ میں اپنا گھوڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے دوڑایا، لیکن جب وہ ان کے قریب پہنچا تو گھوڑا پھسل گیا۔ اس نے پھر اپنا گھوڑا ان کے پیچھے دوڑایا تو گھوڑے کے دونوں پاؤں زمین میں دھنس گئے اور وہ گھوڑے سے زمین پر گر گیا۔ پھر سراقہ کی ڈانٹ پر گھوڑا بہت ہی مشکل سے اپنے دونوں پاؤں نکال سکا، اور جب وہ سیدھا کھڑا ہوا تو اس کے پاؤں کے نشان سے آسمان کی طرف دھوئیں کی طرح غبار اڑ رہا تھا۔ اس سے سراقہ پر رعب طاری ہو گیا اور اسے یقین ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں۔ سراقہ اپنی حرکت سے باز آ گیا۔ پھر سراقہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گرفتاری پر 100 اونٹ کا انعام رکھا ہے۔ اس کے بعد سراقہ کہتے ہیں ایمان لے آیا تھا۔ سراقہ جب واپس ہوا تو ہر تعاقب کرنے والے کو واپس کر دیتا تھا تاکہ کوئی بھی تعاقب کرنے والا
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک نہ پہنچ سکے۔ لسنرز، یہ تھی اللہ کی مدد۔ اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں کہ کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے اور وہاں سب سے پہلے کیا ہوا۔ قباء میں تشریف آوری۔ سوموار 8 ربیع الاول سن 1 ہجری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قباء میں داخل ہوئے۔ مدینہ پہنچنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا قیام اپنے دادا عبد المطلب کے ننھیال بنی نجار کے ہاں ان کی تعظیم و تکریم کی خاطر فرمایا۔ ادھر اہل مدینہ نے جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روانگی کی خبر سنی تھی، وہ روزانہ صبح ہی صبح حرہ کی طرف نکل جاتے تھے اور جب دوپہر سخت ہو جاتی تو واپس اپنے گھروں کو پلٹ آتے۔ ایک دفعہ اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار کے بعد سب لوگ دوپہر واپس اپنے گھروں کو جا چکے تھے، تب ایک یہودی اپنے گھر کی چھت پر کسی وجہ سے چڑھا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آتے ہوئے دیکھ لیا۔ اس نے بے خود ہو کر نہایت بلند آواز میں لوگوں سے کہا، عرب کے لوگوں، یہ رہا تمہارا نصیب جس کا تم انتظار کر رہے تھے۔ یہ سنتے ہی مسلمان ہتھیار اٹھا اٹھا کر استقبال کے لیے نکل پڑے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر خوشی کے مارے بآواز بلند تکبیریں کہیں۔ لوگوں نے حرہ کا رخ کیا اور وہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں جانب مڑ گئے اور بنی عمرو بن عوف میں قیام فرمایا۔ لسنرز، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کا ننیال یہیں مدینہ ہی میں تھا، چنانچہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دادا کے ننیال بنو نجار کے پاس اپنی آمد کا پیغام بھجوایا۔ وہ لوگ تلواریں لے کر حاضر ہوئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہمراہ قباء سے مدینے کی جانب روانہ ہوئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو سالم بن عوف کی بستی میں پہنچے تو جمعے کا وقت ہو گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں جمعہ کی نماز پڑھائی جس میں 100 آدمی شریک ہوئے۔ مدینے میں داخل ہونا۔ جمعے کی نماز پڑھانے کے بعد مدینے کا رخ کیا۔ اس وقت سب لوگ بے حد بے چینی سے اور بے حد خوشی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کرنے کے لیے جمع تھے۔ گھر گھر اور گلی گلی اللہ کی حمد و ثنا سے گونج رہے تھے۔ عورتیں اور بچے نکل نکل کر یہ اشعار کہہ رہی تھیں، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ دعا ایھا المبعوث فینا جئت بالامر مطاع۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا، ہم پر مدینے کے اطراف سے 14ویں کا چاند طلوع ہوا، جب تک اللہ کو پکارنے والا پکارے ہم پر شکر واجب ہے۔ اے ہم میں بھیجے جانے والے نبی، آپ واجب الاطاعت دین لے کر آئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصار کے جس محلے سے بھی گزرتے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی نکیل پکڑ لیتے اور ہر ایک کی یہی خواہش ہوتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر قیام کریں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم اللہ پر چھوڑ دیا تھا اور پھر جہاں اونٹنی بیٹھی وہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا۔ اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر قیام فرمایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو ایوب کے پاس 7 ماہ تک رہے۔ مدینہ کی آب و ہوا سب سے زیادہ وبا خیز تھی، یعنی بیماری لگنے کا اکثر خدشہ رہتا تھا۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ آ کر دعا فرمائی، اے اللہ، ہمارے نزدیک مدینے کو اس طرح محبوب کر دے جیسے مکہ محبوب تھا، یا اس سے بھی زیادہ، اور مدینے کی فضا صحت بخش بنا دے اور اس کے غلے میں برکت دے اور اس کا بخار منتقل کر کے حجفہ پہنچا دے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا سن لی، مسلمان امراض سے نجات پا گئے اور انہیں مدینے سے محبت ہو گئی۔ دوسرا بہت امپورٹنٹ کام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مدینہ تشریف آوری کے بعد کیا وہ تھا مہاجرین و انصار میں آپس کا بھائی چارہ، یعنی بردرہڈ۔ یہ انصار کا کرم اور ان کی خوبی تھی کہ وہ مہاجرین کو اپنے گھر ٹھہرا کر اور ان کی میزبانی کر کے ایک دوسرے سے آگے نکلنا چاہتے تھے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس محبت و ایثار کو انصار اور مہاجرین میں بھائی چارہ کرا کر مزید پختہ کر دیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر انصاری
اور اس کے مہاجر مہمان کو بھائی قرار دیا۔ یہ کل 90 آدمی تھے، یعنی 90 پیپل، آدھے مہاجرین سے اور آدھے انصار سے۔ آپ نے ان کے درمیان غم گساری پر اور اس بات پر بھائی چارہ کرایا کہ قرابت داروں کے بجائے وہی موت کے بعد ایک دوسرے کے وارث ہوں گے۔ بعد میں وراثت تو منسوخ کر دی گئی، لیکن بھائی چارہ باقی رہا۔ یہ بھائی چارگی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر عمل میں آئی۔ مہاجرین سے انصار کی محبت ہی کا نتیجہ تھا کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے کھجوروں کے باغات پیش کیے کہ آپ ان کے اور مہاجرین کے درمیان انہیں تقسیم فرما دیں۔ آپ نے انکار فرمایا تو انہوں نے کہا، پھر آپ لوگ کام کر دیا کریں اور ہم پھلوں میں آپ لوگوں کو شریک کر لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منظور فرما لیا۔ حضرت سعد بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مالدار انصاری تھے۔ انہوں نے اپنے مہاجر بھائی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، میرا مال آدھا آدھا تقسیم کر لو، میری 2 بیویاں ہیں، دیکھو تمہیں جو زیادہ پسند ہو مجھے بتلا دو، میں اسے طلاق دے دیتا ہوں، عدت گزر جائے تو اس سے شادی کر لینا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ آپ کے اہل و مال میں برکت دے، آپ لوگوں کا بازار کدھر ہے؟ یعنی انہوں نے کہا کہ مجھے بازار کا رستہ دکھا دیجئے تاکہ میں خود سے کام کروں اور کما کر لاؤں۔ یہ تھا انصار کا جذبہ۔ انہوں نے یعنی سعد بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنو قینقاع کا بازار بتلا دیا۔ وہ واپس آئے تو ان کے پاس کچھ فاضل پنیر اور گھی تھا۔ پھر تھوڑے ہی دن گزرے کہ انہوں نے مال بھی کما لیا اور ایک انصاری عورت سے شادی بھی کر لی۔ اس کے بعد ہم تیسرے پوائنٹ کی طرف آتے ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے مدینہ میں اسلامی معاشرے کی بنیاد ڈالی۔ یہ بھائی چارہ مہاجرین کے ایک فرد اور انصار کے ایک فرد کے درمیان تعلق قائم رکھتا تھا، لیکن مسلمان مدینہ آنے کے بعد چونکہ ایک مستقل امت ہو چکے تھے، اس لیے ان کی اجتماعی تنظیم کی بھی ضرورت تھی، اور انہیں یہ بھی بتلانا تھا کہ ان کے حقوق و واجبات کیا ہیں، اور ان نکات کی بھی نشاندہی کرنی تھی جو انہیں اوروں سے ایک الگ اور مستقل امت بناتے۔ پھر مدینہ میں مسلمانوں کے علاوہ 2 اور جماعتیں بھی تھیں۔ ان کا عقیدہ، ان کا دین، ان کی ضروریات، جذبات، احساسات سب مسلمانوں سے مختلف تھے، اور وہ تھے ایک تو مشرک اور دوسرے یہود۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عہد مسلمانوں کے مابین کرایا اور دوسرا عہد مسلمان اور مشرکین کے مابین اور مسلمان اور یہود کے درمیان کروایا، اور اس بارے میں ایک تحریر بھی لکھی گئی جس کے خاص نکات یہ ہیں۔ نمبر 1، قریش اور مدینہ کے مومنین اور مسلمین اور ان کے ماتحت ہو کر ان کے ساتھ ملنے والے اور جہاد کرنے والے بقیہ لوگوں سے الگ ایک امت ہیں۔ ان کی دید کی ادائیگی اور قیدی۔ نمبر 2، ان کی دید کی ادائیگی اور قیدی کی رہائی اہل ایمان کے درمیان عرف سابق کے مطابق ہوگی، اور یہ فدیہ اور دید میں اہل ایمان کی مدد کریں گے۔ نمبر 3، اور یہ لوگ مفسد، ظالم اور باغی کے خلاف ایک ہاتھ ہو کر اٹھیں گے، چاہے وہ ان کی اپنی اولاد ہی کیوں نہ ہو۔ نمبر 4، اور کوئی مومن کسی مومن کافر کے بدلے قتل نہ کرے گا اور نہ کسی مومن کے خلاف کسی کافر کی مدد کرے گا۔ نمبر 5، اللہ کا ذمہ ایک ہے، لہٰذا ایک معمولی آدمی کا دیا ہوا ذمہ بھی سارے مسلمانوں پر لاگو ہوگا۔ نمبر 6، جو یہود مسلمان کے پیروکار ہو جائیں ان کی مدد کی جائے گی اور وہ دوسرے مسلمانوں کی طرح ہوں گے۔ نمبر 7، اور مسلمانوں کی ایک صلح ہوگی۔ نمبر 8، اور جو کسی مومن کو قصداً قتل کر دے اس سے قصاص لیا جائے گا، سوائے اس صورت کے کہ مقتول کے ولی راضی ہو جائیں، اور اہل ایمان پر ضروری ہے کہ سب قاتل کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں۔ نمبر 9، کسی مومن کے لیے حلال نہیں کہ کسی ہنگامہ برپا کرنے والے یا بدعتی کی مدد کرے۔ نمبر 10، اور ان کے درمیان کسی بات میں اختلاف ہو تو اسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹایا جائے گا۔ اس عہد و پیمان کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اوقات اور مواقع پر مسلمانوں سے اسلامی اخوت کا حق بھی بیان فرمایا، انہیں باہم تعاون و مدد، اتحاد اور غم گساری و خبر گیری کی ترغیب دلائی، یہاں تک کہ یہ اخوت تاریخ کی سب سے بلند چوٹی تک پہنچ گئی۔ باقی رہے یہود
تو ان کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاہدہ کیا تھا اس کے خاص نکات یہ ہیں۔ نمبر 1، یہود مسلمانوں کے ساتھ ایک امت ہوں گے، ان کے لیے ان کا دین اور مسلمانوں کے لیے مسلمانوں کا دین ہوگا، ان کے ذمہ ان کا خرچ ہوگا اور مسلمانوں کے ذمے مسلمانوں کا خرچ ہوگا۔ نمبر 2، جو طاقت اس معاہدے کے کسی بھی فریق سے جنگ کرے گی یا یثرب پر حملہ آور ہوگی، سب اس کے خلاف آپس میں تعاون کریں گے اور ہر ایک اپنی جانب کا دفاع کرے گا۔ نمبر 3، اور اس معاہدے کے شرکاء کے درمیان خیر خواہی، خیر اندیشی اور نیکوکاری کے تعلقات ہوں گے، گناہ کے نہیں۔ نمبر 4، آدمی اپنے حلیف کے جرم میں نہیں پکڑا جائے گا۔ نمبر 5، مظلوم کی مدد کی جائے گی۔ نمبر 6، جب تک جنگ برپا رہے گی یہود بھی مسلمانوں کے ساتھ خرچ برداشت کریں گے۔ نمبر 7، اس معاہدے کے شرکاء پر مدینہ میں ہنگامہ آرائی اور کشت و خون حرام ہوگا۔ نمبر 8، اور اگر ان میں کوئی ہنگامہ یا جھگڑا برپا ہو جائے تو اس کا فیصلہ اللہ اور اس کے رسول کریں گے۔ نمبر 9، قریش اور ان کے مددگاروں کو پناہ نہیں دی جائے گی۔ نمبر 10، اور یہ معاہدہ کسی ظالم یا مجرم کے لیے آڑ نہ بنے گا۔ اس قرارداد کے ذریعے یثرب کے سارے باشندے، مسلمان، مشرکین اور یہود ایک ہی لڑی میں پیرو دیے گئے اور مدینہ اور اس کے اطراف کو ملا کر ایک آزاد خود مختار حکومت قائم کر دی گئی، جس میں مسلمانوں کا کلمہ نافذ تھا اور جس کے سربراہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اس کے ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان دعوت اللہ کے کام میں سرگرم ہو گئے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں اور غیر مسلمانوں کو مسلمانوں اور غیر مسلموں کی مجالس میں تشریف لے جاتے، ان کے سامنے اللہ کا کلام اور اللہ کی آیتیں تلاوت فرماتے، ان کو اللہ کی طرف بلاتے اور جو ایمان لاتا اس کا تزکیہ فرماتے اور اسے کتاب و حکمت سکھاتے۔ لسنرز، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے سن ہجری کا باقاعدہ آغاز کیا۔ اس طرح سے مکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت و تبلیغ کرتے کرتے 13 سال گزارے۔ ہم نے مسلمانوں کی ہجرت مدینہ کی بات کی تھی۔ مسلمانوں کی مدینہ ہجرت کے بعد ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ کی طرف ہجرت کی بات کی تھی۔ پھر ہم نے یہ بات کی تھی کہ کس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ والوں نے پرجوش استقبال کیا اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچ کر کون کون سے کام کیے۔ تو لسنرز، ہمیں معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں پہنچ کر 3 بہت اہم کام کیے۔ نمبر 1، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیر کی۔ نمبر 2، مہاجرین و انصار کی آپس میں بھائی چارگی پیدا کی۔ نمبر 3، باقاعدہ ایک اسلامی حکومت کا قیام۔ یہ تو ہوئی مدینہ پہنچ کر اہم کاموں کی بات۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی کے بارے میں ڈسکس کریں گے، یعنی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی شادیاں کیں۔ مختلف اوقات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کل 11 یا 12 بیویاں ہوئی ہیں۔ ان میں سے 9 بیویاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت موجود تھیں، باقی ان کی زندگی ہی میں وفات پا گئیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی شادی 25 برس کی عمر میں حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی، جبکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر اس وقت 40 سال تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہوتے ہوئے کوئی شادی نہ کی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 بیٹے قاسم اور عبداللہ پیدا ہوئے اور 4 بیٹیاں زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ پیدا ہوئیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ رمضان سن 10 نبوت میں 65 سال کی عمر میں انتقال کر گئیں۔ ایک روایت میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے کسی عورت پر غیرت نہیں آئی جس قدر خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ پر آئی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کو بکثرت یاد کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی بکری ذبح کرتے تو خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سہیلیوں میں گوشت ضرور بھیجواتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کے بارے میں کہتے، اس سے بہتر عورت اللہ نے مجھے عطا نہیں کی۔ جب لوگوں نے میری نبوت کا انکار کیا تو انہوں نے صدق دل سے اقرار کیا، جب لوگوں نے میری تکذیب کی تو انہوں نے دل کھول کر میری تصدیق کی۔
جب لوگوں نے میرا مالی تعاون کرنے سے ہاتھ کھینچا تو اس نے مجھ پر اپنا مال دولت نچھاور کر دیا اور اللہ نے مجھے ان سے اولاد عطا کی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین حضرت سودا بنت زمع رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کیا۔ اس سے پہلے یہ اپنے چچا زاد بھائی سکران بن عمرو کے نکاح میں تھیں۔ ان دونوں نے اسلام قبول کیا اور حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے، پھر واپس مکہ آئے اور حضرت سکران رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نکاح کا پیغام بھجوایا۔ انہوں نے جواب میں ہچکچاہٹ محسوس کی۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا کوئی بات ہے؟ حضرت سودا 5 یا 6 یتیم بچوں کی ماں تھیں۔ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور تو کوئی بات نہیں، لیکن یہ بچے صبح و شام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر کھائیں گے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اس کے علاوہ تو اور کوئی بات نہیں؟ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، نہیں، اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تجھ پر رحمت کرے، بے شک بہترین عورتیں وہ ہیں جو اونٹوں پر سوار ہوتی ہیں۔ اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ عرب کی عورتوں کی طرف تھا، کیونکہ وہ اونٹوں پر سوار ہو کر سفر کیا کرتے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے کہا، بے شک بہترین عورتیں وہ ہیں جو اونٹوں پر سوار ہوتی ہیں۔ قریش کی نیک عورتیں ہیں جو بچوں سے پیار کرنے والی ہوتی ہیں اور اپنے شوہر کے مال کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھایا۔ کہا جاتا ہے کہ جب سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوڑھی ہو گئیں تو اپنی باری آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہبہ کر دی۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے ہوا تھا، مگر فرق یہ تھا کہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی مکہ ہی میں ہوئی تھی، جبکہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی مدینے میں ہجرت کے بعد ہوئی۔ امام بخاری میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے تم یعنی عائشہ خواب میں 2 مرتبہ دکھائی گئیں۔ تم یعنی عائشہ ریشمی رومال میں لپٹی ہوئی تھیں جسے ایک فرشتہ لایا اور وہ کہہ رہا تھا، یہ آپ کی بیوی ہیں، کھول کے دیکھیے۔ میں نے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول کر دیکھا تو وہ تم تھیں، یعنی وہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اگر اللہ کو یہ منظور ہوا تو وہ اس خواب کی تعبیر جاری فرما دیں گے، اور پھر اس خواب کی تعبیر ہو گئی۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی ہجرت کے 7 یا 8 ماہ بعد عمل میں آئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی شوال کے مہینے میں ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کسی بھی کنواری عورت سے شادی نہیں کی۔ صحیح بخاری میں عمرو بن عاص سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو سب سے پیارا کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں نے عرض کیا، اور مردوں میں سے کون؟ تو آپ نے فرمایا، ان کا والد یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امام بخاری کی ایک روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی تو باکمال بہت ہیں، لیکن خواتین میں سے باکمال صرف 3 ہیں، مریم، آسیہ، خدیجہ اور عائشہ کی عورتوں پر برتری اور فضیلت ایسی ہے جیسے سریت کی تمام کھانوں پر۔ یہ عربوں کے ہاں ایک بہت ہی فاخرانہ کھانا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی اولاد نہ تھی۔ اب بات کرتے ہیں ام المومنین حضرت حفصہ بنت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ بھی پہلے سے شادی شدہ تھیں۔ ان کے شوہر کو غزوہ بدر میں ایک زخم آیا جس کی وجہ سے بعد میں ان کا انتقال ہو گیا۔ جب حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدت پوری ہو گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان 3 ہجری میں ان سے نکاح کر لیا۔ حضرت حفصہ کا انتقال 60 سال کی عمر میں ہوا اور وہ بقیع میں دفن کی گئیں۔
ام المومنین حضرت زینب بنت خزیمہ ہلالیہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ بھی پہلے سے شادی شدہ تھیں۔ ان کے شوہر بھی جنگ بدر میں شہید ہو گئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 ہجری میں ان سے شادی کر لی۔ انہیں جاہلیت میں ام المساکین کے نام سے پکارا جاتا تھا، وہ اس لیے کیونکہ وہ مسکینوں کو کھانا کھلاتی تھی اور یہ ان کا ایک بہت ہی معمول کا مشغلہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کے کچھ ماہ بعد وہ بھی انتقال کر گئیں۔ ام المومنین ام سلمہ بنت ابی امیہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ ابو سلمہ کے نکاح میں تھیں اور ان کی کئی اولاد تھیں۔ ان کے شوہر کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال 4 ہجری میں ابھی چند روز باقی تھے تو ان سے شادی کر لی۔ یہ فقیہ ترین اور عقل مند ترین عورتوں میں سے تھیں۔ کہا جاتا ہے کہ 84 سال کی عمر میں انتقال کر گئیں، یعنی کہ 84 ایئرز کی ایج میں۔ ام المومنین زینب بنت جہش بن رائب رضی اللہ تعالی عنہا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی امیمہ کی صاحبزادی تھیں۔ ان کی شادی اس سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کی گئی تھی۔ اسلام نے بعد میں منہ بولے بیٹے کا رواج ختم کر دیا۔ جس طرح حقیقی بیٹے کی بیوی سے نکاح حرام ہے، لوگ یہی سمجھ رہے تھے کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی سے بھی اس طرح سے نکاح حرام ہے، جیسے کہ اپنے بیٹے کی بیوی سے حرام ہے، لیکن اللہ کے حکم کے مطابق اس رواج کو ختم کرنا تھا۔ لہٰذا جب ام المومنین زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ سے عدت پوری ہو چکی، تب اللہ تعالیٰ نے ان کا نکاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا۔ یہ نکاح زمین پر نہیں ہوا بلکہ 7 آسمانوں کے اوپر کیا گیا، جو کہ اللہ کی طرف سے ہی تھا۔ حضرت زینب بہت ہی عبادت گزار اور صدقہ دینے والی خاتون تھیں۔ 53 سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی۔ ان کی وفات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سب سے پہلے ہوئی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور وہ بقیع میں دفن کی گئیں۔ ام المومنین جویریہ بنت الحارث رضی اللہ تعالی عنہا، یہ شعبان 6 ہجری میں غزوہ بنو مستلق کے دوران قید کی گئیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف سے مقررہ رقم ادا کر کے آزاد کر دیا اور شادی کر لی۔ یہ دیکھ کر مسلمانوں نے بنو المستلق کے 100 گھرانے آزاد کر دیے اور کہا کہ یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرالی ہیں۔ اس طرح سے یہ اپنی قوم کے لیے بڑی بابرکت خاتون ثابت ہوئیں اور پھر 65 سال کی عمر میں انتقال کر گئیں۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے 3 روز قبل خواب میں دیکھا کہ جیسے چاند یثرب سے آیا ہے اور میری گود میں آ پڑا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مہر میں بنی مستلق کے 40 افراد کو آزاد کیا۔ ام المومنین حضرت ام حبیبہ بنت ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہا، یہ عبید اللہ بن جہش کے نکاح میں تھیں اور جب ان سے حبیبہ پیدا ہوئیں تو ان کی نسبت سے ان کی کنیت ام حبیبہ پڑ گئی۔ انہوں نے اپنے شوہر عبید اللہ کے ساتھ ہجرت حبشہ کی تھی، وہاں ان کے شوہر نصرانی ہو گئے، مگر ام حبیبہ اپنے دین یعنی اسلام پر ہی قائم رہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کو پیغام بھجوایا کہ ام حبیبہ کی شادی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیں۔ چنانچہ نجاشی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ام حبیبہ کی شادی کر دی اور اپنے پاس سے 400 دینار بطور مہر ادا کیے اور انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روانہ کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر سے واپس آ کر ان کی رخصتی کروائی۔ ام المومنین حضرت صفیہ بنت حی رضی اللہ تعالی عنہا، یہ بنو نذیر کے سردار کی صاحبزادی اور بنی اسرائیل میں حضرت ہارون علیہ السلام کی نسل سے تھیں۔ یہ خیبر میں قید ہو کر آئی تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے لیے منتخب کر لیا تھا اور ان پر اسلام پیش کیا اور ان کو مسلمان کرا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزاد کر کے ان سے شادی کر لی۔ ام المومنین میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہا، یہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی کی بہن تھیں۔ اس سے پہلے ان کی 2 شادیاں ہو چکی تھیں۔ لسنرز، اس طرح سے یہ 11 عورتیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اور امہات المومنین کہلاتی ہیں۔
ان کے علاوہ ایک عورت ریحانہ بنت زید کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیز تھیں۔ یہ بنو نذیر سے تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حجۃ الوداع سے واپس آئے تو ان کا انتقال ہو گیا۔ ان عورتوں کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک کنیز ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ تھیں، جنہیں شاہ مصر مقوقس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا تھا۔ یہ بادشاہوں کی اولاد میں سے تھیں اور کہا جاتا ہے نہایت حسین و جمیل تھیں۔ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے منتخب کر لیا تھا۔ انہی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم پیدا ہوئے تھے۔ تو اب ہم پروگرام کے اس حصے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ پیش آنے والا ایک بہت ہی ناگوار واقعہ بیان کریں گے، جو کہ تاریخ میں واقعہ افک کے نام سے مشہور ہوا، جس سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کافی دکھ اور تکلیف پہنچی۔ افک سے مراد وہ واقعہ ہے جس میں منافقین نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دامن عفت و عزت کو داغدار کرنا چاہا تھا۔ یہ واقعہ تب پیش آیا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے ساتھ غزوہ بنی مستلق سے واپس مدینہ تشریف لا رہے تھے۔ یہ قصہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ خود اس طرح سے بیان کرتی ہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب بھی سفر پر جانے کا ارادہ کرتے تو ازواج مطہرات کے درمیان قرعہ اندازی کراتے، جس کے نام کا قرعہ نکل آتا اسے اپنے ساتھ سفر پر لے جایا کرتے تھے۔ غزوہ مستلق جاتے ہوئے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح سے قرعہ ڈالا اور قرعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام کا نکل آیا۔ اس طرح سے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روانہ ہو گئیں۔ یہ غزوہ مستلق سے واپسی کی بات تھی۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں ایک ہودج میں سوار تھی، یہاں تک کہ ہم مدینہ پہنچے اور ایک جگہ ہمارے قافلے نے پڑاؤ ڈالا اور رات کا کچھ حصہ وہیں قیام کیا۔ اسی دوران عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ہودج سے باہر اپنے ہار کی تلاش میں نکل آئیں۔ وہیں وہ ہار تلاش کر رہی تھیں۔ ان کے گلے میں ایک ہار تھا جو کہ وہیں کہیں گر گیا تھا۔ جب قافلہ واپس روانہ ہوا تو قافلے کے لوگوں نے ہودج اٹھا کر اونٹ پر رکھ دیا اور وہ یہ سمجھے کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ہودج ہی میں موجود ہیں، حالانکہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ہودج سے باہر اپنا ہار تلاش کر رہی تھیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب میں واپس آئی تو وہاں کوئی بندہ و بشر نہ ملا، سب لوگ روانہ ہو چکے تھے۔ پھر میں یعنی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ وہیں پر اپنی چادر لپیٹ کر سو گئیں اور سوچا کہ جب قافلے والوں کو پتہ چلے گا کہ وہ مجھے چھوڑ گئے ہیں تو خود ہی آ جائیں گے۔ اس کے بعد عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اسی طرح وہاں پر لیٹی ہوئی تھیں کہ حضرت صفوان بن معطل سلمی رضی اللہ تعالی عنہ آئے۔ دراصل ان کو قافلے کی نگرانی پر مامور کیا گیا تھا اور ان کو یہ ذمہ داری دی گئی تھی کہ اگر قافلے سے کچھ رہ جائے تو وہ پیچھے سے حفاظت کے طور پہ اسے لے کر آ جائیں۔ جب انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا تو انہوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر بعد میں وہ پہچان گئے کہ یہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ پھر اپنا اونٹ بٹھایا اور ان کو اس پر سوار کر کے خود اونٹ کی نکیل پکڑ کر مدینہ روانہ ہو گئے۔ جب قافلہ وہاں اپنی جگہ پہنچ چکا تو صفوان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اسی طرح اونٹ پر بٹھائے ہوئے لے کر اسی مقام پر پہنچ گئے جہاں قافلہ پہنچا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر منافقوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تہمت لگائی۔ اس بات کی خبر ہر جگہ پہنچ گئی سوائے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ ان کو اس تہمت کے بارے میں کوئی علم نہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والدین اس معاملے سے باخبر تھے، لیکن وہ اس بات کا تذکرہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے کبھی نہ کرتے تھے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ آتے ہی شدید بیمار ہو گئیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں جب بھی میں بیمار ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر خاص طور سے مہربان ہوتے۔ اس بیماری میں وہ بات نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رویے میں کافی فرق محسوس کیا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لاتے تو صرف اتنا کہتے اب کیسی ہو۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لاتے تو بس صرف اتنا ہی کہتے اب کیسی ہو۔
اور کوئی بات منہ سے نہ نکالتے۔ اس کے بعد میں نے یعنی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے والدین کے گھر جانے کی اجازت چاہی۔ انہوں نے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی اور کہا کوئی حرج نہیں، آپ جا سکتی ہو۔ چنانچہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنی والدہ کے پاس چلی آئیں۔ تقریباً 1 ماہ سے وہ اسی طرح بیمار تھیں اور کافی کمزور ہو چکی تھیں، لیکن اس تہمت کا جو ان پر منافقوں نے لگائی تھی ابھی تک اس سے وہ بے خبر تھیں۔ اسی طرح وہ اپنے والدین کے گھر میں ہی تھیں اور ایک رات وہ کسی کام سے گھر سے باہر گئیں۔ ان کے ساتھ مستہ بنت ابی رحم بھی تھیں۔ چلتے چلتے وہ اپنی چادر میں الجھ کر گر پڑیں تو اس نے کہا مستہ ہلاک ہو گیا۔ یہ سن کر عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بولی بخدا تم نے ایک بدری مہاجر کو بددعا دے کر برا کہا، ایسا مت کہو۔ اس پر مستہ بنت ابی رحم نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا اے بنت ابی بکر، کیا تجھے اس بات کا معلوم نہیں کہ تجھ پر تہمت لگائی گئی ہے؟ اس کے بعد انہوں نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو سارے واقعے کے بارے میں بتایا۔ اس پر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اوسان خطا ہو گئے۔ جس کام سے وہ آئی تھیں وہ بھی چھوڑ کر گھر واپس آ گئیں اور روتی رہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں اس قدر روئی کہ ایسا لگتا تھا کہ میرا کلیجہ پھٹ کر باہر آ جائے گا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر کھڑے ہو کر لوگوں سے خطاب کیا۔ پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا اے لوگوں، ایسے لوگوں کا کیا حال ہے جو مجھے میرے اہل کے بارے میں اذیت پہنچاتے ہیں اور ناحق باتیں کرتے ہیں۔ واللہ میرے علم میں تو وہ یعنی عائشہ ایک بہتر اور نیک عورت ہے، اور یہ جس آدمی کی نسبت تہمت لگاتے ہیں اس کو بھی یعنی صفوان کو بھی میں ایک نیک آدمی ہی سمجھتا ہوں، اور یہ بھی تو ایک بات ہے کہ وہ میری غیر موجودگی میں کبھی میرے گھر نہیں آیا۔ لسنرز، ان تہمت لگانے والوں میں سب سے زیادہ پیش رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی تھا۔ عبداللہ بن ابی نے کہا کہ یہ تنہائی اور علیحدگی بے سبب نہیں، اور یوں انہوں نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر بلا وجہ تہمت لگائی اور اس بات کا لوگوں میں بے حد چرچا کیا۔ لسنرز، حال یہ تھا کہ بعض مخلص مسلمان بھی منافقین کے اس پروپیگنڈے کا شکار ہوئے، لیکن بات ساری دراصل یہ تھی کہ ان منافقین کا مقصد صرف اور صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی طرح سے پریشان کرنا تھا۔ وہ مخلص مسلمان جو اس سازش میں منافقین کے ساتھ مل کر اس تہمت میں شریک ہوئے، ان میں حضرت حسان، حضرت مستح اور حمنہ بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام آتے ہیں، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی بھی تھیں، یعنی ام المومنین حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بہن تھیں۔ خطبے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے اتر کر سیدھا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، ان سے بھی مشورہ کیا۔ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی تعریف کی اور اچھا کہا۔ اسامہ نے کہا یا رسول اللہ، آپ کی بیوی نیک اور بہتر ہیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بریرہ سے پوچھا، انہوں نے بھی یہی کہا کہ وہ ایک نیک اور پارسا عورت ہیں۔ میں تو صرف ان میں ایک ہی عیب دیکھتی ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جب میں آٹا گوندھ کر رکھ دیتی ہوں اور ان سے یعنی عائشہ سے کہتی ہوں کہ اس کا خیال رکھنا، تو وہ سو جاتی ہیں اور بکری آ کر آٹا کھا جاتی ہے۔ لسنرز، اس سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل سے آپ کو ان کی معصومیت کا پتہ چلتا ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف متوجہ ہوئے۔ میرے پاس میرے ماں باپ بھی تھے اور ایک انصاری عورت بھی تھیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا، اے عائشہ، تمہیں لوگوں کی افواہ کا علم ہو چکا ہے۔ اگر تم نے کسی گناہ کا ارتکاب کیا ہے تو اللہ سے ڈرو اور توبہ کر لو، اللہ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے۔ عائشہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا تھا کہ ایک دم میرے آنسو رک گئے اور میں اپنے والدین کی طرف دیکھتی رہی
کہ وہ میرے بارے میں کوئی صفائی پیش کریں، لیکن وہ بھی چپ رہے، کچھ نہ کہا۔ میں نے اپنے والدین سے کہا کہ آپ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ اس پر انہوں نے کہا ہمیں سمجھ نہیں آتا، ہم کیا جواب دیں؟ اس پر عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا خوب روئیں اور کہنے لگیں واللہ جس جرم کا الزام مجھ پر ہے اللہ خوب جانتا ہے کہ میں اس سے پاک ہوں۔ اگر میں لوگوں کی بات کا انکار کروں تو آپ لوگ مجھے سچا نہیں سمجھیں گے۔ پھر عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وہی کلمات کہے جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے یوسف علیہ السلام کے غم میں کہے تھے، فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ، یعنی اب صبر ہی بہتر ہے اور اللہ ہی سے مدد مطلوب ہے اس بات پر جو تم مجھ پر کہتے ہو۔ لسنرز، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورا 1 مہینے تک اس معاملے کی وجہ سے پریشان رہے، جب تک کہ اللہ کی طرف سے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بے گناہی کے متعلق آیات نازل نہیں ہوئی تھیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی وہیں بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ حالت طاری ہو گئی جو وہی نازل ہونے کے وقت طاری ہوا کرتی ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ جب میں نے وحی کی کیفیت دیکھی تو واللہ مجھے ذرا بھی گھبراہٹ نہ تھی، اور نہ ہی مجھے کسی ایسی بات کا خیال تھا، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ میں اس جرم سے پاک ہوں اور اللہ ظالم نہیں ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میرے والدین ڈر رہے تھے کہ کہیں وحی کے نزول سے جرم کی تصدیق نہ ہو جائے، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وحی کی کیفیت ختم ہوئی تو وہ اٹھ بیٹھے۔ سردی کے دن تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر موتیوں کی طرح پسینہ بہہ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے سے پسینہ صاف کر رہے تھے اور فرما رہے تھے، اے عائشہ مبارک ہو، اللہ نے تمہاری بے گناہی کے بارے میں قرآن اتارا ہے۔ یہ سن کر عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے الحمدللہ کہا، واللہ میں اس بات سے اپنے آپ کو حقیر سمجھتی تھی کہ اللہ میرے بارے میں قرآن اتارے گا جس کی تلاوت ہوگی اور نمازوں میں پڑھا جائے گا، لیکن میں اس بات کی امید رکھتی تھی کہ اللہ خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میری برات سے آگاہ کر دیں گے۔ باقی رہا قرآن کے بارے میں نزول ہونا، یہ تو میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ لسنرز، اللہ تعالیٰ نے قرآن کی سورہ النور آیت 11 سے 16 تک اس بارے میں نازل فرمائی ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر لوگوں کے پاس تشریف لے گئے اور خطاب فرمایا اور ان کو یہ آیتیں سنائیں جو اللہ تعالیٰ نے ان پر ابھی ابھی نازل کی تھیں، اور جس میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے گناہی کے بارے میں صاف طور پر بتایا گیا تھا۔ یہ تھا واقعہ افک۔ افک کے معنی ہے کسی چیز کو الٹا دینا، یعنی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ تو عالی نسب اور پاک و صاف کردار کی مالک تھیں، لیکن منافقین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچانے کی غرض سے ان کے کردار کو خراب کرنے کی کوشش کی تھی۔ ان آیات کے نزول کے بعد وہ مخلص مسلمان جو اس تہمت کا حصہ بنے، یعنی حضرت حسان، حضرت مستح اور حضرت حمنہ، ان کو حد قذف لگائی گئی۔ کہا جاتا ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اپنا جرم کا اقرار کیا اور اپنی سزا اس دنیا ہی میں لے لی۔ عبداللہ ابن ابی کو سزا نہیں دی گئی، اب اس کا یہ معاملہ اللہ ہی پر ہے جو آخرت میں ہوگا۔ آئیے اب ہم بات کرتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ کس طرح سے پیش آتے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو تو وہ پڑوسی کو تکلیف نہ دے، اور میں تمہیں عورتوں کے بارے میں بھلائی کی وصیت کرتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو تو وہ پڑوسی کو تکلیف نہ دے، اور میں تمہیں عورتوں کے بارے میں بھلائی کی وصیت کرتا ہوں، کیونکہ وہ پسلی سے پیدا کی گئی ہیں، اور پسلی میں سب سے ٹیڑھا اس کے اوپر کا حصہ ہے۔ اگر تم اسے سیدھا کرنا چاہو گے تو اسے توڑ ڈالو گے، اور اگر اسے چھوڑ دو گے تو وہ ٹیڑھی ہی باقی رہ جائے گی۔ اسی لیے میں تمہیں عورتوں کے معاملے میں اچھے معاملے کی وصیت کرتا ہوں۔ بیوی کے ساتھ حسن معاشرت کے بارے میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عادت کو بیان کیا ہے۔
وہ کہتی ہیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کا بہت خیال رکھتے تھے اور ان کی بات سنتے تھے اور توجہ دیتے تھے۔ بیوی کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا کہ کچھ فوجی نیزے کے کھیل کا تماشا کر رہے تھے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا دل بھی چاہا کہ وہ یہ کھیل دیکھیں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا پتہ چلا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جسم مبارک سے میرے لیے یعنی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے پردہ بنا لیا تاکہ وہ یہ مظاہرہ آرام سے دیکھ سکیں۔ عائشہ فرماتی ہیں میں نے اس تماشے کو دیر تک دیکھا اور پھر خود ہی اکتا کر لوٹ آئی۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کا خاص خیال رکھتے تھے، اتنی دیر تک عائشہ کے لیے کھڑے رہے اور ان کو یہ تماشا دیکھنے کی اجازت بھی دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی عورتوں کے ساتھ نہایت اچھے اخلاق سے پیش آتے، ان کی عزت کرتے اور ان کا احترام کرتے، اپنی ازدواج کے درمیان عدل و انصاف قائم رکھتے، کسی پر بھی زیادتی نہ کرتے، نہ ہی کبھی کسی بیوی پر ہاتھ اٹھایا، نہ ہی کبھی کوئی طعنہ زنی کی۔ بس اگر ان کو اپنی بیویوں میں سے کسی کی بات ناگوار لگتی تو اس کے آثار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر آ جاتے تھے، جس سے معلوم ہو جاتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات اچھی نہیں لگی۔ آئیے لسنرز، اب میں آپ کو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اسی طرح کا واقعہ سناتی ہوں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازدواج مطہرات سے ناراض ہو گئے تھے، لیکن نہ تو کوئی شور مچایا، نہ ڈانٹ ڈپٹ کی اور نہ ہی کسی بھی بیوی کو مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا، بلکہ کچھ کہے بغیر ناراض ہو گئے اور علیحدگی اختیار کر لی۔ لسنرز، بخاری شریف میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم خاندان قریش کے لوگ اپنی بیویوں پر غالب رہا کرتے تھے، لیکن جب ہم ہجرت کر کے مدینہ آئے تو یہاں دیکھا کہ انصار کے لوگ اپنی بیویوں سے مغلوب رہتے ہیں، یعنی انصار کی عورتیں اپنے مردوں پر ڈومینیٹنگ تھیں۔ چنانچہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہماری عورتوں نے بھی انصار کی عورتوں جیسا طریقہ سیکھ لیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نے اپنی بیوی کو ڈانٹا تو اس نے بھی مجھے واپس ترکی بترکی جواب دے دیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس پر میں نے غصے کا اظہار کیا کہ تم مجھے جواب دیتی ہو۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے آگے سے کہا میرا جواب دینا تمہیں برا کیوں لگتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواج بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیتی ہیں اور ایک ایک دن اور رات تک الگ رہتی ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کا اشارہ ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف تھا، جو کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھیں۔ یہ سن کر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت افسوس ہوا اور وہ اٹھ کر سیدھا اپنی بیٹی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے اور یہ سب باتیں پوچھیں کہ میں نے سنا ہے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیتی ہو، اور کیا تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دن اور رات ناراض رہتی ہو؟ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جی ہاں ایسا ہو جاتا ہے۔ اس پر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کیا تمہیں اس بات کا خوف نہیں ہوتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غصے کی وجہ سے اللہ تم پر غصہ ہو اور پھر کہیں تم تنہا ہی نہ رہ جاؤ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبات نہ کیا کرو اور نہ ہی کسی معاملے میں ان کو جواب دیا کرو اور نہ ہی ناراض ہو کر ان کو اکیلا چھوڑا کرو۔ اگر تمہیں کوئی ضرورت ہو تو مجھ سے مانگ لیا کرو۔ اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر واپس آ گئے۔ پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے انصاری ساتھی نے رات میں میرے دروازے پر بڑی زور سے دستک دی۔ میں باہر آیا تو انہوں نے کہا آج تو بڑا حادثہ ہو گیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیا کسی نے حملہ کر دیا؟ کیا ہوا ہے؟ وہ انصاری ساتھی کہنے لگا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس بات کا مجھے ڈر تھا وہی ہوا۔ اس کے بعد فجر کی نماز کا وقت ہوا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فجر کی نماز پڑھی۔ نماز کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چپکے سے مسجد نبوی میں اپنے ایک بالا خانے میں چلے گئے ہیں اور وہاں تنہائی اختیار کر لی ہے، نہ کسی سے کچھ کہا اور نہ بات کی۔ پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے
تو وہ رو رہی تھیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اب کیوں روتی ہو؟ میں نے پہلے ہی تمہیں سمجھایا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ مت کیا کرو۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں طلاق دے دی ہے؟ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا مجھے معلوم نہیں ہے۔ پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے نکلے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بالا خانے آ گئے۔ وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حبشی غلام سے کہا کہ جاؤ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر آنے کی اجازت لو۔ وہ غلام اندر گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی اور واپس باہر آ کر کہنے لگا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا ذکر کیا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، کچھ نہ کہا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں واپس چلا گیا، لیکن پھر میری بے چینی اور بڑھی اور میں پھر بالا خانے تشریف لے گیا اور حبشی غلام سے کہا کہ جاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو کہ عمر آئے ہیں اور ملنے کی اجازت چاہتے ہیں۔ اس غلام نے پہلے جیسا ہی جواب دیا۔ پھر تیسری بار پھر ایسا ہوا، لیکن اس دفعہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اندر آنے کی اجازت مل گئی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اندر داخل ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت دیکھی۔ میں نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بام کی چارپائی پر جس سے چٹائی بنی جاتی ہے لیٹے ہوئے تھے، اس پر کوئی بستر بھی نہیں تھا۔ بان کے نشانات سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر نشان پڑے ہوئے تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلام کیا اور پھر پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے اپنی ازدواج کو طلاق دے دی ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف نظر اٹھائی اور فرمایا نہیں۔ اس پر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہوئے اور خوشی کی وجہ سے اللہ اکبر کہتے ہوئے اٹھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر اداسی اور پریشانی محسوس کی اور ان کو خوش کرنے کے لیے ان سے طرح طرح کی باتیں کرنے لگے۔ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو یاد ہے نا کہ ہم قریش کے لوگ اپنی عورتوں پر غالب ہوا کرتے تھے، لیکن پھر جب ہم مدینہ آ گئے تو ہماری عورتیں ہم پر غالب آ گئیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا تو مسکرا دیے۔ پھر حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ ایک دفعہ میں حفصہ کے پاس گیا تھا اور اس کو سمجھایا تھا اور اس سے یعنی حفصہ سے کہا تھا کہ اپنی سوکن کی وجہ سے جو تم سے زیادہ خوبصورت اور تم سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیاری ہے، دھوکے میں مت رہنا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اشارہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف تھا۔ یہ بات سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر سے مسکرا دیے۔ اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمرے کا جائزہ لیا تو وہاں کچھ نہ نظر آیا سوائے 3 چمڑوں کے۔ یہ حال دیکھ کر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا فارس اور روم کے حکمرانوں کے پاس کتنی زیادہ آرائش کا سامان موجود ہے، انہیں دنیاوی سہولیات حاصل ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کے حال میں ہیں۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اب تک ٹیک لگائے ہوئے تھے سیدھے بیٹھ گئے اور فرمایا اے عمر، تمہاری نظر میں یہ چیزیں اہمیت رکھتی ہیں؟ یہ تو وہ لوگ ہیں جن کو جو کچھ بھلائی ہے اسی دنیا ہی میں مل جائے گی۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ مسلمانوں کے لیے تو آخرت ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہت سی نعمتیں رکھی ہوئی ہیں، اگر دنیاوی مال و دولت کی خواہش کریں گے تو پھر سب کچھ یہیں مل جائے گا۔ اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا یا رسول اللہ میرے لیے مغفرت کی دعا کیجیے کہ میں نے دنیاوی شان و شوکت کے لیے دل میں غلط خیال رکھا۔ چنانچہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا معاملہ بتایا کہ اسی وجہ سے میں اپنی بیویوں کو 29 دن تک اپنے آپ سے الگ رکھے ہوئے ہوں۔ لسنرز، ہوا کچھ یوں تھا کہ فتوحات کے نتیجے میں جب مسلمانوں کی حالت پہلے کی نسبت کچھ بہتر ہو گئی تھی تو انصار و مہاجرین کی عورتوں کو دیکھ کر ازواج مطہرات نے بھی نان و نفقہ میں اضافے کا مطالبہ کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ نہایت سادگی پسند تھے، اس لیے ازواج مطہرات کے اس مطالبے پر سخت ناراض ہوئے اور بیویوں سے علیحدگی اختیار کر لی۔ اس بات پر اللہ نے سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 29 نازل فرمائی، جس کا ترجمہ یہ ہے اے نبی،
اپنی بیویوں سے کہہ دو کہ اگر تم دنیا کی زندگی اور زینت چاہتی ہو تو آؤ، میں تمہیں کچھ دے دلا کر اور تمہیں اچھائی کے ساتھ رخصت کر دوں، اور اگر تمہاری مراد اللہ اور اس کا رسول اور دار آخرت ہے تو یقین مانو کہ تم میں سے نیک کام کرنے والیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت زبردست اجر رکھ چھوڑے ہیں۔ پھر جب 29 دن گزر گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ کے حجرے میں تشریف لائے اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا کہ میں تم سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں، جلد بازی سے کام نہ لینا اور اپنے والدین سے بھی مشورہ کر لینا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو وہ آیات پڑھ کر سنائیں جس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کی گئی تھی، اور فیصلہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر چھوڑ دیا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا، کیا اس مسئلے میں اپنے والدین سے مشورہ کروں؟ میں اللہ تعالیٰ اور رسول اور دار آخرت ہی کو پسند کرتی ہوں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا ہی پسند کیا، اور باقی ازواج بھی اسی فیصلے پر راضی ہوئیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا پسند کیا۔